دوستو کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے اور لوگ اسے اپنے گھروں میں بھی پالتے ہیں، اور گھروں کے علاوہ اکثر مسجد کی میناروں پر، مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے، وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے، اور یہ کبوتر کب بد دعا دیتا ہے، کس انسان کو کبوتر بد دعا دیتا ہے، اور کبوتر کی بد دعا سے کیا ہوتا ہے۔ دوستو کبوتر کو پالنا کیسا ہے، یہ بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو کبوتر کی ایک پرانی کہانی سناتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو جودی پہاڑی پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جس میں پرندے رہتے تھے، تو آپ نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کتنا پانی زمین پر رہ گیا ہے اور کتنا پانی ختم ہو چکا ہے۔ جب کوا زمین کی خبر لینے کے لیے پہنچا تو وہاں پر اس نے ایک مردہ جانور کو پڑا ہوا پایا، اور وہ اسے کھانے میں لگ گیا اور واپس لوٹ کر نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ اسی وجہ سے کوا آج بھی ڈرا ڈرا سا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور تر زمین کے بارے میں جاننا تھا، اس لیے جب کوا نہیں آئے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے چند دن ٹھہر کر پھر اس کبوتر کو بھیجا، تو اس کبوتر کے پیر زمین کی کیچڑ سے بھر گئے۔ جب وہ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین سے ختم ہو چکا ہے، لیکن زمین ابھی پوری طرح سے سوکھی نہیں ہے، تھوڑا بہت کیچڑ زمین پر رہ گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کے اس کام سے بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں ایک سبز ٹوپ پہنایا جو آج بھی اس کے گلے میں موجود ہے۔ یہی تو اس کی خوش بختی کی دلیل دیتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن اور سلامتی کی دعا بھی فرمائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے۔ میرے دوستو یہ تو کبوتر کی کہانی تھی، ایک ایسے کبوتر کی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا مانا اور انہیں روئے زمین کی خبر اس وقت دی جب سب طرف پانی ہی پانی تھا۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ کبوتر اور پرندوں کو گھر میں پالنے کے حوالے سے۔ جہاں تک پرندوں اور کبوتروں کو گھر میں شوقیہ پالنے کا سوال ہے تو یہ جائز اور مباح ہے، بشرطے یہ کہ ان کی غذا، کھانے پینے، سردی گرمی برسات سے بچنے کا صحیح اور درست بندوبست کیا جائے، اور گھر والے کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا صحیح بندوبست کر کے جائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لاتے